یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب اس کا 18واں باب آج سیکھنے لگے ہیں۔ راجوں کی کتاب سیکنڈ کنگز اس کا 18 چیپٹر اور اس سلسلے کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو، سارا جلال اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں اور آپ سبھوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ جب ہم دوسری سلاطین اس کے 18ویں باب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو عزیزو فوکس اب اسرائیل سے یہودا کی مملکت کی جانب ہو جائے گا۔ اب تک ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر ایک باب، ایک چیپٹر اسرائیل کے حوالے سے ہے تو دوسرا چیپٹر یہودا کے حوالے سے ہے، لیکن 18ویں باب سے آگے 18 چیپٹر آنورڈز ہم اس ٹرینڈ میں تھوڑی کمی دیکھیں گے، اور وہ اس وجہ سے کہ اسرائیل اب اسیر کر کے اسوریوں کی طرف سے دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی جا چکی ہے۔ So the focus will now stay on the country, the state of Judah. مملکت یہودا کی طرف سارا دھیان، ساری اسٹڈی ہوگی، اگرچہ کچھ جگہوں پر ہم اسرائیل کے حوالے سے بات چیت ضرور کریں گے۔ 18واں باب 18 چیپٹر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کے 3 سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا۔ حزقیہ نام عبرانی میں حزقیاہو ہے، جو کہ یاہ کا نام، خدا کا نام اپنے نام میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس نام کا مطلب ہے اسٹرینتھ آف گاڈ، خدا کی طاقت۔ عزیزو یہ نام بڑا موزوں ہے، بڑا اپروپریٹ ہے اس ریفارمر کے لیے، اس بادشاہ حزقیہ کے لیے جو اپنے باپ آخز کا اینٹی تھیسس تھا، بالکل اس کا الٹ تھا۔ 25 سال کا تھا جب اس نے بادشاہت سنبھالی، اور یہ رائچس کنگ ثابت ہوا، راست بادشاہ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے کے جو بادشاہ تھے اسرائیل کے تو خیر پوچھے ہی نہ، وہ تو تھے ہی برے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہودا میں بھی برے بادشاہ آتے رہے ہیں، داؤد کے خاندان میں بھی ان میں خامیاں، ان میں غلطیاں، ان میں کوتاہیاں رہی ہیں۔ یہ بادشاہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ بادشاہ خداوند کی نظر میں داؤد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، داؤد جو کہ خداوند کی مرضی کے موافق تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے داؤد کے حوالے سے پڑھا، سیکھا، سیموئیل کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے سیکھا، ہر ایک زندگی کے اس کے پہلو پر ہم نے غور کیا، اور خصوصاً جب ہم دوسرے سیموئیل اس کے 11ویں اور 12ویں باب میں موجود تھے، سیکنڈ سیموئیل 11 and 12 چیپٹر، تو جہاں پر بیت سبا کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے جو اس کے ایکشنز تھے اور ان کے کانسیکوینسز تھے، جو داؤد کی حرکات تھیں اور جو اس کے نتائج تھے، اس حوالے سے بھی ہم نے تفصیل سے سیکھا کہ وہ ایک پرفیکٹ شخص، ایک کامل شخص نہیں تھا۔ ہاں جو چیز پرفیکٹ تھی، جو کامل تھی، وہ ایمان تھا، وہ توکل تھا، وہ بھروسہ تھا جو وہ خدا پر کرتا تھا۔ اپنی بری سے بری حالت میں بھی وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان سے کنارہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور خداوند کے ساتھ جڑ جاتا تھا، یہوہ پر اپنا سارا بھروسہ، اپنا سارا توکل رکھ دیتا تھا۔ وہ دنیا پر، وہ اپنے بازو پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، وہ خداوند پر پورا بھروسہ کرتا تھا، اور پھر اس راہ پر بھی چلتا تھا جو کہ خداوند کی بتائی ہوئی ہے۔ زبانی کلامی، زبانی جمع خرچ، دل میں بات چیت نہیں کر لیتا تھا۔ He used to actually act upon it as well. وہ خداوند کی بات کانوں سے بھی سنتا تھا اور دل سے بھی سنتا تھا، اور وہ خداوند کے ساتھ اس واک کو کرنے میں، اس چال چلن کو اپنانے میں راضی تھا جو خداوند کی مرضی تھی۔ اب آخز کا اور حزقیہ کا، باپ اور بیٹے کا تعلق ایسا کنٹراسٹ والا ہے، ایسا تضاد والا ہے، ایسا مختلف ہے ایک دوسرے سے کہ میں اس کو انسانی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ عزیزو آخز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو ریفریش کرتا چلوں، تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو تازہ کرتا چلوں، اگر میرے ساتھ یسایہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 3 سے 10 آیت پڑھیے۔ آئزیہ چیپٹر 7 verses 3 till 10۔ سچویشن کیا ہے، حالت کیا ہے کہ آخز کے اوپر جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے، اسرائیل اور اس کا
حلیف، اس کا ساتھی ارام چڑھائی کرنے والا ہے، اور خداوند یہ موقع دے رہا ہے آخذ کو بھی کہ تو مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ کر، اور میں تجھے اور تیری مملکت کو بچا سکتا ہوں۔ آخذ کے پاس آپشن تھی، اس کے پاس چوائس تھی کہ وہ خداوند پر توکل کرتا ہے یا آس پاس کی سلطنتوں سے، آس پاس کی حکومتوں سے بات کر کے اپنی سیاسی سوچ کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق ان پر بھروسہ کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند نے یسایہ کو حکم کیا کہ تو اپنے بیٹے شیار یاشوب کو لے کر اوپر کے چشمہ کی نہر کے سرے پر جو دھوبیوں کے میدان کی راہ پر ہے آخذ سے ملاقات کر، اور اسے کہہ خبردار ہو، بے قرار نہ ہو، ان لکٹیوں کے دھوئیں والے ٹکڑوں یعنی ارامی رزین اور رملیہ کے بیٹے کی قہر انگیزی سے نہ ڈر، اور تیرا دل نہ گھبرائے، چونکہ ارام اور افرائیم یعنی اسرائیل رملیہ کا بیٹا تیرے خلاف مشورت کر کے کہتے ہیں کہ آؤ ہم یہودا پر چڑھائی کریں اور اسے تنگ کریں اور اپنے لیے اس میں رخنہ پیدا کریں اور تابیل کے بیٹے کو اس کے درمیان تخت نشین کریں۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ اس کو پائیداری نہیں، بلکہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ارام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور دمشق کا سردار رزین، اور 65 برس کے اندر افرائیم ایسا کٹ جائے گا کہ قوم نہ رہے گا، اور افرائیم کا بھی دارالسلطنت سامریہ ہی ہوگا، اور سامریہ کا سردار رملیہ کا بیٹا۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ نیچے پاتال میں، خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ کی کیا جواب ہے، کیا رپلائی ہے، وہ بڑا افسوسناک ہے، وہ بڑا دکھی ہے۔ آخذ نے کہا کہ میں کوئی نشان طلب نہیں کروں گا، میں خدا پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ اس سچویشن میں اس نے یسایہ نبی کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس سچویشن میں اس نے خدا کے کلام کو، خدا کے میسج کو ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ عزیزو، گزشتہ باب میں 17 چیپٹر میں جو ہم نے سیکھا، میں نے بہت سے اہم پرنسپلز کو، خداوند کے ڈیوائن پرنسپلز کو، الہی قوانین، الہی اصولوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ سبوں کو دعوت دی کہ ان کو مانیں۔ اور صرف 17ویں باب میں نہیں، لاسٹ 17 چیپٹر میں نہیں، بلکہ آلموسٹ ہر بائبل اسٹڈی پروگرام میں، ہر میسج میں، ہر پیغام میں میری یہی التجا ہوتی ہے، یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ خداوند کا میسج، خداوند کا پیغام، خداوند کے الہی قوانین، خداوند کی سوچ، خداوند کی مرضی، یقین جانیے کہ وہ میرے منہ کے الفاظ نہیں ہیں، یقین جانیے کہ وہ میرا میسج یا میرا پیغام نہیں ہے، وہ خداوند کا پیغام ہے، اور خداوند کا پیغام ہمیشہ ایمان سے، اس کے اوپر بھروسہ کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ عزیزو، آخذ کی طرح ہم سبوں کے پاس بھی یہ آپشن ہے، یہ چوائس ہے کہ ہم خداوند کے کلام پر، خداوند کے میسج پر، خداوند کے بھروسے پر کھڑے ہوں، یا ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنی جگاڑوں کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق بھروسہ اور توکل ان بے ثبات چیزوں پر، ان بے قیام چیزوں پر کریں جن کی وجہ سے بعد میں اسرائیل کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑی، اور بالآخر یہودا بھی شرمندگی اٹھاتا ہے۔ ہم نے 16ویں باب میں 16 چیپٹر آف 2 کنگز میں پڑھا آخذ کے جواب کے حوالے سے کہ آخذ نے کیا کیا۔ آخذ نے شاہ اسور تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں، سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے۔ اس نے شاہ اسور پر بھروسہ کیا، وہ شاہ اسور جو کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کو تحقیق کرنے والا تھا، اور ہم نے 17ویں باب میں 17 چیپٹر میں اس بات کو سیکھ بھی لیا۔ عزیزو، آخذ کے ان اقدامات کی وجہ سے، ان ایکشنز کی وجہ سے کیٹاسٹرافک، بہت ہی تباہ کن حالات، واقعات پیدا ہو چکے ہیں، روحانی طور پر تو ڈیفینیٹلی، اور دنیاوی طور پر بھی، اس لیے کہ خداوند کے گھر کے ہیکل کے ظروف کو، سونے چاندی کو
دے کر شاہ اسور کو اس وقت یہودا کے بادشاہ آخذ نے یہودا کی مملکت کو بچایا. اور بچایا بھی کیا، شاہ اسرائیل اور شاہ ارام آ گئے تھے، انہوں نے کافی نقصان پہنچایا، بہت سے لوگ اسیر کر بھی لیے گئے. ہاں بادشاہت اس وقت ضرور ختم نہیں ہوئی، لیکن وہ اسور کے بادشاہ کی وجہ سے نہیں ختم ہوئی، بلکہ وہ خداوند نے چونکہ داؤد کے خاندان سے وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے اپنے وعدے کی وجہ سے وہ مجبور رہتا ہے، وگرنہ یہ آخذ بادشاہ کس کھیت کی مولی تھا. اب یہ آخذ ایسا بادشاہ ہے، اور جو حزقیہ پیدا ہو رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بالکل اس کا اینٹی تھیسس ہے، بالکل اس کا الٹ ہے. عزیزو دیکھیے کہ وہ کیا کرتا ہے. 3 آیت سے آگے 18ویں باب کو، جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس پر ہم غور کرنا شروع کر رہے ہیں، لکھا ہے کہ جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، یعنی خداوند اسے اس کے آباء و اجداد، اس کے باپ دادا داؤد کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا. اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا، اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا، کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے، اور اس نے اس کا نام نحشتان رکھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا، اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا. کیوں؟ ریزن کیا لکھی ہے؟ اور عزیزو 6 آیت 6 ورس ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں، نہ میں نے یہ آیت یہاں پر رکھی ہے، خداوند کا کلام بائبل مقدسی کہتی ہے، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور وہ خداوند کے ساتھ رہا، اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا. لکھا ہے یہاں تک کہ وہ شاہ اسور سے بھی منحرف ہو گیا، اس کا بھی اس نے کہا میں بھائی تمہارے ساتھ اب نہیں ہوں. اور لکھا ہے اس نے اس کی اطاعت نہ کی، اس نے فلسطینیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیلدار شہر تک مارا. امیزنگ، ایبسلیوٹلی ونڈرفل انٹروڈکشن. بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی تعارف اس بادشاہ کا. خداوند کا کلام جو بڑا اکنامیکل ہے، خداوند کا کلام جو بڑا بریفلی مختصر بیان کرتا ہے بادشاہوں کے حوالے سے، یہاں پر اس بادشاہ کے حوالے سے بے تحاشا آیات اس کے کردار اور اس کی چال چلن کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں. عزیزو اس نے ان اونچے مقاموں کو بھی ڈھایا جن کو ڈھانے سے کئی بادشاہ جو کہ اچھے بادشاہ تھے یہودا کے، وہ بھی ڈرتے تھے. لکھا ہے کہ کئی بادشاہوں کے بارے میں کہ انہوں نے اچھا کام کیا، خداوند کی نظر میں ٹھیک تھے، لیکن اونچے مقامات نہ ڈھائے گئے. اس نے ان اونچے مقامات کو بھی ڈھا دیا، اور یہ خداوند کے ساتھ لکھا ہے ٹھیک طور پر چلتا رہا. اس کی واک ٹھیک تھی، اس کا چال چلن ٹھیک تھا، یہ خداوند کے کلام پر چلتا تھا. اور عزیزو جب ہم خداوند کے کلام پر چلتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے، وہ ہمیں اونچی جگہوں میں چلاتا ہے. ہاللیلویا. عزیزو خداوند کی پاک روح مجھے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے بھرتی جا رہی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ ٹائم کی یہ کمی جو ہم 15 سے 16 منٹ کا روز پروگرام کرتے ہیں یہ نہ ہوتی تو خداوند کے کلام کی ان خوبصورت باتوں کو، ان سچے موتیوں کو آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا، خاص طور پر اس حصے کو جو آج ہم نے پڑھا ہے. لیکن ہم کل اس پر تفصیل سے بات کریں گے. آج کے لیے اس سوچ کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ اس نے ان اونچے مقاموں کو دور کیا، ان ستونوں کو، ان یسیرتوں کو بھی کاٹا، اس پیتل کے سانپ کو بھی کاٹا جو کہ کوئی سیپریٹ گاڈز نہیں تھے. یاد رکھیے گا کہ ان کو بھی یہوہ کا نام لے کر ہی پرستش کی جا رہی تھی. ان اونچے مقامات پر یہوہ کا نام لے کر ہی اس پیتل کے سانپ کو بھی ایک پوجا کی جا رہی تھی. لیکن خداوند اس چیز سے، ان آبجیکٹ ورشپ سے، ان بتوں، ان تراشی ہوئی مورتوں کی پوجا سے، چاہے انہیں خدا کا نام ہی دیا گیا ہو، سخت خائف ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. یسوع المسیح یا کسی اور شخصیت کے مجسمے، بت بنا کر بے شک انہی کے نام کی پرستش کرنا عزیزو خداوند کے کلام کی روشنی میں غلط ہے.
یہ وہ ابومینیشن ہے، یہ وہ مکروہات میں سے ہے جس کو خداوند سخت ناپسند کرتا ہے۔ حزقیہ نے اس بات کو چیلنج کیا، حزقیہ نے اس بات کو ختم کیا، اور حزقیہ کے بارے میں خداوند کا کلام اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اگر میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں یا آپ کے خاندان کی زندگی میں یا آپ کے چرچز کی زندگی میں اگر ایسی تصاویر، اگر ایسی تراشی ہوئی مورتیں، اگر ایسے مجسمے موجود ہیں، چاہے ہم انہیں خدا ہی کا نام دیتے ہیں یا خدا کی پسندیدہ شخصیتوں کا نام ہی دیتے ہیں، عزیزو، اگر ہم انہیں دور کریں گے اپنی زندگیوں سے، اپنے خاندانوں کی زندگیوں سے، اپنے چرچز میں سے، تو یاد رکھیے خداوند اس بات کو آپ کے لیے اچھی بات کے طور پر، راست بازی کی بات کے طور پر یاد رکھے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔